اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، کیسے ہیں؟ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اور اپنے اہل خانہ کے ساتھ خوش بھی ہوں گے اور محفوظ بھی ہوں گے۔ تمام دوستوں کی عید امید ہے کہ اچھی گزری ہوگی۔ تمام احباب محبت سے ایک بار درود پاک پڑھ لیجئے۔ میرا نام عمران بٹ ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب آفیشیل چینل۔ ناظرین، آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے فلسطین کی موجودہ صورتحال اور مسلم ممالک کی ان پر جو اس پر کردار ہے، وہ کہ مسلم ممالک فلسطین کے حق میں کیا کردار ادا کر رہے ہیں۔ تو میرا ذاتی خیال اور ذاتی رائے یہ ہے کہ تمام مسلم ممالک ابھی تک ان کا کردار ایک تماش بین کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ انہوں نے کوئی بھی عملی اقدام نہیں کیا اور ہر بار کی طرح وہی گھسے پٹے بیان جو مسلم ممالک کی طرف سے آتے ہیں وہی بیان دے کر اپنے آپ کو بری الذمہ قرار دیا جا رہا ہے۔ کل OIC کا اجلاس ہوا اور اس میں تقریباً تمام ممالک سوائے 4 یا 5 ملکوں کے تمام ممالک نے مذمتی قرارداد دے کر اپنے آپ کو بری ذمہ قرار دیا کہ اب ہم بالکل آزاد ہیں، ہمیں کوئی اس کی ٹینشن نہیں ہے۔ OIC کے اجلاس میں پاکستان، ترکی، ایران، ملیشیا اور ایران، یہ 5 ملک تھے جنہوں نے عملی اقدامات کرنے کے لیے کہا، اور ان میں بھی سب سے زیادہ جس ملک نے اس بات پر زور دیا اس میں سب سے پہلے ملیشیا، اس کے بعد ایران اور ترکی آتے ہیں۔ پاکستان کا بیان وہاں پر بھی تقریباً گول ہی تھا، جو پیچھے ماضی میں ہوتا آیا ہے اسی طرح ماضی کی طرح تمام جو عرب ممالک ہیں انہوں نے اس پر بالکل بھی کوئی رد عمل نہیں دیا سوائے ایک مذمتی قرارداد کے کہ یہ مذمتی بیان ہے۔ اس ساری صورتحال کے بعد میرا اپنا ذاتی یہ خیال ہے کہ کل جو OIC کا اجلاس تھا وہ اجلاس نہیں تھا، OIC کا جنازہ تھا، کیونکہ بالکل ایک طرح کی بے حسی کا مظاہرہ کیا گیا۔ جو OIC کا مقصد تھا اس سے ہٹ کر بالکل کوئی اس پر عملی اقدامات نہیں ہوئے۔ OIC بنانے کا مقصد ہی مسجد اقصیٰ کی حفاظت تھا۔ 1979 میں جب مسجد اقصیٰ کو جلایا جانے لگا تو اس وقت یہ اسلامی آرگنائزیشن یعنی جو OIC ہے، اسلامی تعاون کی تنظیم بنائی گئی، اور اس کا جو ہیڈ کوارٹر ہے وہ جدہ میں امانتاً یا عارضی طور پر رکھا گیا تھا کہ اس کو وقتی طور پر یہاں پر رکھا جاتا ہے اور بہت جلد مسجد اقصیٰ کو آزاد کروانے کے بعد یروشلم میں اس کا ہیڈ کوارٹر بنایا جائے گا۔ تو جس تنظیم کا مقصد ہی فلسطین کی آزادی تھا، تو اس تنظیم کے کل کے کردار کو دیکھتے ہوئے یہی کہا جا سکتا ہے کہ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ترکی، ملیشیا، ایران، پاکستان، انہوں نے عملی طور پر کچھ کرنے کا عندیہ دیا ہے، جس کے لیے بیک ڈور رابطے جو ہیں وہ شروع ہو چکے ہیں، اور امید ہے کہ یہ لوگ صرف اس کو اس بار بھی بیانیے کی حد تک نہیں رکھیں گے۔ 10 مئی سے 16 مئی تک تقریباً 192 شہادتیں ہو چکی ہیں اور 1250 کے قریب لوگ زخمی ہیں۔ تو اس موجودہ صورتحال پر پوری دنیا میں خاموشی جو ہے، جو لوگ انسانیت کے علمبردار بن کر سامنے آتے ہیں اور انسانی جو حقوق کی تنظیمات ہیں ان کی پراسرار خاموشی، یہ بالکل بھی ہضم نہیں ہونی چاہیے مسلم ممالک کو، اور انہیں عملی اقدامات کرتے ہوئے تھوڑی سی غیرت کا ثبوت دیتے ہوئے کہ مسجد اقصیٰ جو کہ مسلمانوں کا تیسرا مقدس ترین مقام ہے، اس کی حفاظت کو یقینی بنایا جائے، اور اس کے لیے جو بھی اقدامات کرنے پڑیں
چاہے وہ کسی بھی ملک کے ساتھ ٹکراؤ ہو، جو بھی کرنا پڑے، ہمیں مسجد اقصیٰ کے معاملے پر بالکل بھی سیاست اور یہ جو بیانیے ہیں ان سے ہٹ کر اپنی فوجیں ترکی کے تعاون سے، کیونکہ بارڈر لگتا ہے ترکی کا وہاں پر، تو ترکی کے تعاون سے ہمیں ترکی کے ساتھ کھڑے ہو کر وہاں پر ان لوگوں کی حفاظت کرنی چاہیے۔ مسجد اقصیٰ کی حفاظت پوری دنیا کے مسلمانوں کی ذمہ داری ہے، یہ صرف فلسطین کے مسلمانوں کی ذمہ داری نہیں ہے کہ جو ساری رات 27ویں کی رات جو کہ عبادت کی رات تھی، ساری رات وہ گولیوں کے مقابلے میں پتھروں سے لڑتے رہے اور صبح تک بھی وہ مسجد میں موجود رہے۔ تو ہمیں جو یہاں پر بیانیے ہیں، یہ بیانیے دینا عوام کا کام ہے جو کہ کچھ کر نہیں سکتے یا وہاں تک جا نہیں سکتے۔ حکمرانوں کا کام اب بیان دینا نہیں ہے۔ خدا را تھوڑی سی شرم، تھوڑی سی غیرت کا مظاہرہ کریں اور اپنے ان بھائیوں کے ساتھ اپنے قبلہ اول کو بچانے کے لیے کھڑے ہوں۔ اگر آپ اب کھڑے نہیں ہوں گے تو پھر کب کھڑے ہوں گے؟ انہوں نے مسجد اقصیٰ کے کمپاؤنڈ کو آگ لگائی اور وہاں پر وہ دیواریں گریا جہاں پر وہ دجال کے آنے کے لیے دعائیں کرتے ہیں، وہاں انہوں نے ساری رات رقص کیا۔ کل کے اجلاس کے بعد انہوں نے پھر رات کو حملے کیے۔ تو پوری دنیا کی خاموشی کے بعد جو قدرت کا انتقام ہے وہ اپنی جگہ، کشمیر والی صورتحال سب کو یاد ہوگی کہ کشمیر میں جب لاک ڈاؤن لگا تھا تو لوگ کہتے تھے کہ لاک ڈاؤن ہے کیا، تو پھر قدرت نے اپنا کام دکھایا مظلوموں کے حق میں، اور پوری دنیا بچہ بچہ جانتا ہے کہ لاک ڈاؤن کہتے کسے ہیں۔ تو یہی صورتحال آج اسرائیل میں بھی بنی کہ قدرت نے ان کے ظلم کا بدلہ لینا شروع کیا، اور کل ان کی عبادت گاہ میں ان کی کوئی گیلری جو ہے وہ گری، جس کے نتیجے میں ان کے مطابق جو میڈیا کو انہوں نے دکھایا، شہادتیں نہیں، ہلاکتیں، غلطی سے شہادتیں نکل گئے منہ سے، 2 ہلاکتیں جو منظر عام پر آئی ہیں اور تقریباً 60 کے قریب افراد شدید زخمی ہیں۔ تو یہ قدرت کا انتقام ہے۔ اگر ان لوگوں کو بھی سمجھ آ جائے کہ آپ مظلوم نہتے فلسطینیوں پر جو ظلم کر رہے ہیں، تو قدرت نے اب خود ان سے بدلہ لینا شروع کر دیا ہے۔ اتنی بڑی تعداد میں ایمبولینسز اور جو وہاں پر بھگدڑ مچی، تو ان قریب ہلاکتوں کی تعداد 2 سے 20 تک جائے گی، شدید لوگ زخمی ہیں۔ تو قدرت نے اپنا انتقام لیا اسرائیل والوں سے، اور ابھی تو یہ شروعات ہے۔ تو اس پر کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، تو پرندے مار دے سر و صنوبر مار دے، تو پرندے مار دے سر و صنوبر مار دے، تیری مرضی جس کو دہشت گرد کہہ کر مار دے، تیرا اس کے ماننے والوں سے پالا پڑ گیا ہے، تیرا اس کے ماننے والوں سے پالا پڑ گیا ہے، جو پرندے بھیج کر لشکر مار دے۔ تو اس پر جو یہودی ہیں ان کو سوچنا ہوگا کہ یہ قدرت نے اپنا انتقام لینا شروع کیا ہے، اور مسلمان ملک جو ہیں ان کو غیرت کرنی ہوگی، حکمرانوں کو ہر چیز کو پس پشت ڈال کر مسجد اقصیٰ کی حفاظت فرسٹ پریارٹی ہونی چاہیے پورے مسلم ممالک کی۔ لیکن جو عرب ممالک ہیں انہوں نے جو ہجڑوں کا کردار ادا کیا ہے OIC کے اجلاس میں، تو OIC کو ختم کر دینا چاہیے۔ جس مقصد کے لیے یہ بنائی گئی تھی وہ مقصد بالکل پس پشت ڈال کر یہ صرف قراردادوں کے لیے ایک اجلاس منعقد کیا جاتا ہے، اس کے علاوہ یہ کچھ بھی نہیں ہے۔ پاکستان، ترکی، ملیشیا، افغانستان اور ایران کو سٹینڈ لے کر مسلم ممالک کی نمائندگی کرتے ہوئے سامنے آنا چاہیے اور اس پر عملی اقدامات کرنے چاہیے۔ تو تمام احباب جو اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں اس کو شیئر کریں، میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔ السلام علیکم۔